دیکھیے آفرین جان ابھی نماز پڑھ کے جو نماز سے اٹھنے کے بعد پھر تھوڑا سا نوٹی کر رہی ہے۔ یہ پریئر ڈریس پہنا ہے اس نے، تو نماز کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ پورا باڈی کور بھی کرتے ہیں اور نماز کے لیے کیا کر رہے ہو؟ نماز تو سب سے اچھی عمل کے ساتھ ساتھ بیسٹ ایکسرسائز بھی ہے، تو اسی لیے نماز پڑھیے اور اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے سب کے لیے، اور اللہ سے مانگیے، کسی اور سے نہیں مانگیے۔ اور اللہ اس کے ذریعہ کوئی اگر مشکل میں ہو تو اللہ ان کے مشکل کو آسان کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو یہ شہادت نصیب ہو، جس کے پیسے حلال ہو اور کسی کو دیں گے بھی اس کو وہ اچھے طرح سے کام آ جائے، اور دینے کے بعد زیادہ شکریہ کہنا نہ پڑے اور وہ جتائے نہ، تو ایسے لوگ مدد بھی مانگے اور مدد دینے والا بھی اللہ ویسے لوگوں کے ذریعہ بنائے۔ باقی سب لوگ اپنے اپنے زندگی جیتے ہیں، اپنے اپنے لائف ہے، پرسنل لائف ہے، اس میں کسی کو کسی کے لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی ایک ایسی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے لائف سٹوری خود کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور میرے تو بچے لوگ بھی بہت زیادہ انوسینٹ بھی ہے اور بہت زیادہ سمجھدار بھی ہے، بیکاز میری مما کے ٹورڈز میرے اپنے بھی یہ جو دماغ ہے نا وہ میری ماں کی طرف گئی ہے، اور میری ماں بہت ہی نیک عورت تھی، اور میرے خاندان کے بارے میں تو شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنے اونچے خاندان سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن ہم کسی کو انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، دوسروں کو انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں ضرور جھانکتے ہیں۔ تو اسی لیے سب کو میرے یہی میسج ہے کہ اپنے آپ سے کسی کو کچھ بھی مت کہیے کہ ایسا ویسا ویسا ایسا، جب تک آپ نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو، اور کوئی اپنے بارے میں کچھ بھی کہے تو اس پہ کبھی بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ انسان کو سامنے والے کی پرکھ بھی ہونی چاہیے، باقی تو آج فیک کا زمانہ ہے، لوگ فیک ہے تو سب کو فیک سمجھتے ہیں۔ اور میری زندگی گزارنے کا مین فنٹا یہی ہے، مجھے لگتا ہے صفائی ایمان ہے، تو سب سے پہلے تو دل صاف، زبان صاف، نظریں صاف، کان صاف، ہاتھ صاف، پیر صاف، یہ سب کچھ صاف ہونی چاہیے۔ اور اگر بھولے بسرے کبھی کچھ غلطی بھی ہو گئی ہو تو حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد، اللہ کے عبادت میں کمی پیشی ہوئی ہو یا پھر کچھ، اللہ معاف کریں گے۔ اور اپنے آپ سے انڈیویجول جو بھی گناہ ہوئے ہو تو اسے بھی اللہ معاف کریں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو انسانی فطرت دل دکھانا، کسی کو الزام لگانا، کسی کو تہمت لگانا، کسی کو مطلب بہت کچھ کہہ جانا، یہاں تک کہ کہہ جانا کہ یہ پتہ نہیں کہاں کی، یہ کہاں کی نہیں، کسی مرد کو الزام دینا اس کی تیسری تو چوتھی دوسری شادی ہے، یا پھر کسی عورت کو کہنا، اپنے اپنے مطلب وہ اتنے گند میں ڈوبے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو جھوٹوں بات بول کے بولنا، یہ سب بہت بڑی بڑی گناہ ہوتی ہے۔ باقی سب لوگ صاف سے رہنا سیکھیے، اس کے لیے کسی بڑی بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ، آپ کے ہسبینڈ لمیٹڈ کماتے ہو، آپ کے اندر اپنے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں، وہ اگر آپ نہیں چاہو گے کسی کو سنانا تو نہ سنائے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا وہ ہے، مرضی ہے۔ کوئی تو ہو کے بھی رونا روتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے، غریب ہے، مدد کرو مدد کرو، یہ نہیں وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو اگر کچھ ہے ہو کے بھی نہیں ہے کہنا، تو بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن کشمیر ہی فقط ایک ایسی جگہ ہے کہ زیادہ تر عموماً لوگ خود کو غریب اظہار کرنا اور اپنے تکلیف کسی کو بتانے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ لوگ ہر ممکن کسی بیماری بھی اگر ہو گھر میں تو وہ پورے مطلب معاشرے میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ایسا بیمار ہے، ایسا یہ ہے، پھر بیچارہ جو لوگ کہتے ہیں تو وہ بیچارہ بھی وہ نہیں ہوتے ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا محبت سے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیچارہ، اس کے بعد گوسپ شروع، تو یہ سب عادت اچھے نہیں
होती है। अगर माँ बाप बीमार हो तो बच्चों का फ़र्ज़ है उसका देखभाल करना, अगर बच्चे बीमार हो तो माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को देखभाल करना, और जहाँ तक हो सके अपने ही बलबूते से इलाज भी कराएं। अगर बड़ी इलाज हो रहे हो तो उसके लिए भी अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते खोले होते हैं, उसी पर बिस्मिल्लाह करते हुए वो मदद भी हासिल करें। लेकिन सफाई रहने के लिए बड़ी बड़ी रकम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना है कि इंसान के अंदर एक सफाई का जज़्बा और एक मर मिटने का सफाई के टुवर्ड्स वो दिल में होना ज़रूरी है। जहाँ आपके दिल में सफाई हो तो वहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप भूखे भी रहोगे, सफाई आपका पेट भर जाएंगे, क्योंकि मैं तो खुद ऐसी हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैं भी अल्लाह से यही मांगती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी जो है ये आसान हो जाए और आखिरत जो है वो कामयाब हो जाए। और बाकी ज़िंदगी दुनिया में चाहत तो किसको नहीं होंगी कि मेरे पास ये हो, वो हो, ये हो, लेकिन अगर वो आप अपने बलबूते से कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन दूसरों को आप बोल के फिर बहुत कुछ अपना इज़्ज़त आबरू को नीलाम करते हुए हासिल करने से बेहतर है कि अल्लाह के दामन पकड़े और अल्लाह से ही ज़ार पार करे। और अल्लाह से ये दुआ ज़रूर मांगे कि अगर कोई इस तरह से मजबूर हो, किराए पे रहते हो लेकिन अपने इज़्ज़त आबरू को संभालते हो और अपने इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल हो उनको, क्योंकि ख़ानदानी होने की वजह से या फिर बहुत सारी बातें होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो अपने इज़्ज़त को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो वैसे लोग भी होंगे तो अल्लाह उनको मददगार भी वैसे लोग भेजे जो दिल से मदद करने वाला हो, जो दूसरों के ऐब को, दूसरों के कमज़ोरी को उजागर ना करते हुए फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पे मदद करे उनको। और अल्लाह ताला ऐसे लोग को जोड़ी बनाए, जैसे कहते हैं ना नेक बीवी को नेक शौहर को नेक बीवी मिलेंगे, वैसे ही अगर जो वाकई में अंदरूनी मुश्किलात हो तो उनको मदद करने वाला भी अल्लाह ऐसे लोग को भेजे जो वाकई में दिल से मदद करता हो और उनके पैसे साफ़ हो, हलाल के हो, लेकिन अल्लाह ने उनको नवाजे हो जिस तरह से भी, लेकिन हलाल के तरीके से, और उनके दिल में ये जज्बा होता हो कि हम किसी वाकई में नीडी पीपल को हेल्प करेंगे। तो अल्लाह ताला वैसे लोगों की मदद वैसे ही लोग करे जो असली में अंदरूनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको इस दुनिया में भी अजर व सवाब मिलेंगे और आखिरत में तो ज़ख़ीरा बन ही जाएंगे। तो इसीलिए इन फ्यूचर इंशाअल्लाह रहमान मेरा भी यही गोल है कि मैं भी खूब मेहनत करूँगी, क्योंकि हस्बैंड का जो भी पैसा हो उसमें से खर्चा ना एक औरत के लिए जायज़ नहीं है जब तक हस्बैंड इजाज़त ना दे। और हस्बैंड लिमिटेड ही कमाता हो तो भी बीवी को उसके पैसों से एक रुपए भी क्यों ना हो, बिना उसकी इजाज़त आप किसी को भी किसी पर खर्च नहीं कर सकते हैं। और सेम एज़ लाइक दैट कि बीवी अमीर तरीन क्यों ना हो, बिलियन ट्रिलियंस में क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो भी अखराजात है वो हस्बैंड को ही देना है। वहाँ पर बीवी के ऊपर ये बोझ नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान बीवी दे, नहीं, ये शौहर को ही देना है। और बाकी इस तरह के कुछ बातें हैं जो थिन लाइन से, वो तो मैं किसी से भी किसी के बारे में भी या फिर अपने ही बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। और वो इंसान अपना इंडिविजुअल राइट भी है, क्योंकि अपना जो प्राइवेसी ऑफ लाइफ होते हैं वो अल्लाह जानते हैं और इस इंसान के दरमियान है अल्लाह और उसके। बाकी जो भी लोगों को किसी को ब्लेम करे, किसी को मतलब ह्यूमिलेट करे या किसी को अंडर एस्टिमेट करे तो किसी का भी हक नहीं पहुंचता है, क्योंकि एक इलिटरेट पर्सन भी हो, उसके पास कोई दुनियावी नॉलेज का डिग्री भी नहीं हो, लेकिन उसके पास एक अल्लाह गिफ्टेड अगर उसके पास नॉलेज हो और साथ ही साथ में हो सकता है उस बंदा या बंदी के अंदर दुनियावी नॉलेज भी हो, फिर वो अपने आप के साथ पूरा 100% डिफेंस भी कर सकते हैं। तो सेम एज़ लाइक दैट कि मेरा कहना यही है कि अब तो ईद भी है और इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे और किसी को भी किसी का कुछ
پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اگر مشکل میں بھی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پھٹا پھٹا کپڑا پہنے، گندے سے بیٹھے اور اپنے آپ کے جیسے آج سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو ویسے لوگوں کو گندے سے آئے، مجھے مدد چاہے، بولے، روئے پیٹے، مطلب عجیب عجیب طرح کے آج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بیماری کو بزنس بنایا ہوتا ہے، مطلب بھیک مانگ مانگ کر کے پورا لائف کا انٹرٹینمنٹ جو ناجائز طریقے سے انجوائمنٹ کرتے ہیں، وہ سب کو لوگ پھر سوچتے ہیں ہاں بیچارہ یہ غریب ہے، بیکاز اس کا جو اپیرنس آف ایوری تھنگ ہے، جو اس کا اپنا باڈی اپیرنس ہو یا پھر اس کا بات کرنے کا لہجہ ہو، وہ ویک دکھنا چاہیے، بہت ہی مطلب چیپ، ویک اینڈ پور، پھر لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن اندر سے وہ لوگ بہت ہی پیسے کما کما کے ذخیرہ جمع کر کے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف جو لوگ اپنی عزت کو بچاتے ہیں، ان کو تو بیچارہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو نہیں پوچھتے، ماں باپ یہاں تک اپنے اولاد کو نہیں پوچھتے ہیں، جہاں پر حرام سے پیسہ کما کے اولادوں کے پاس اگر کچھ ہو، مطلب مثال کے طور پہ کچھ بڑی سی گاڑی ہو، چاہے پھر اس نے وہ لون پہ لیا ہو، رشوت سے لیا ہو، حرام سے کمایا ہو، ادھار لے کے لیا ہو، کچھ بھی کر کے دیا ہو، لیکن شو آف کرنا ہے تو ویسے لوگوں کے تلوہ چاٹیں گے۔ اور دوسرے طرف کوئی ہوں گے جو کمزور ہوں گے، ڈراز بھی کھول رہا ہے باہر بلیاں، تب تک میرے بات کرتے کرتے بلی ڈراز کھول رہے ہیں اور پورا چیک اپ کر رہے ہیں۔ میری یہ دو بلیاں بھی ہے نا، یہ لوگ بھی بہت زیادہ وہ ہے، مطلب گڈ بیہیویئرس ہے، یہ لوگ زیادہ نوٹی نہیں کرتے ہیں، لیکن گھر کا جائزہ بہت اچھی طرح سے لیتے ہیں، اور ان بیچاروں کو ہم نے پیکٹ فوڈ دینے کا عادت ہی نہیں ڈالے ہے، ان کو بھی ہم سیدھا سادہ اپنا گھر کا کھانا ان کے لیے الگ سے بوائل کر کے آفرین جان پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو چکن سوپ کے اندر رائس اور پوٹیٹو میش کر کے وہ، اور کبھی کلیجی بوائل کر کے فریز کر کے پھر اس کو چاپڈ کر کے دیتے ہیں، اور کچھ کچھ گھر کا ہی لیکن ہوم میڈ فوڈ فار کیٹس وہی ہم دیتے ہیں، کیونکہ اس میں لاگت کم لگتے ہیں۔ اور اس کے لیے لیڈر بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن لیڈر میں بھی ہم وہ خرید کے نہیں لاتے ہیں، اس میں ہم مٹی اور کچھ اور ایک چیز ہوتے ہیں جو فرسا کہتے ہیں، اس کو ہم مکس کر کے پھر ان کو لیڈر میں ہم ڈالتے ہیں، تو اس میں ان کا مطلب پوٹی سسو بہت اچھی طرح سے وہ کیونکہ فضول چیزوں کے لیے میرے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنی لائف کو بہت ہی کلین اینڈ کلیئر گزارتی ہوں۔ گھر کا ایوری تھنگ جو ہے زیادہ تر میرے اپنے ہاتھ سے ہی ریڈی کیا ہوا چیزیں ہیں، اور کچھ بھی چیز میں لاتی ہوں تو بہت زیادہ قدر کرتی ہوں، مطلب ڈیکیڈز ہو چکے ہیں ان چیزوں کو، لیکن میں قدر کرتی ہوں تو وہ شائن کرتے ہیں، اور میں اپنے محنت سے یہ چیزیں ایک ایک لاتی ہوں، کیونکہ میری بیٹیاں ہیں تو ان کو تھوڑا گرلی لک اور کلین تو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بھی نفس ہے نا، ان کو میں کیوں وہ کروں۔ اور اقبال صاحب تو ان کے نیڈس پورے کرتے ہی ہیں، وہ ایز فار ایز کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو مطلب خوش رکھے، اور ان کے جو بھی چھوٹی موٹی خواہشات ہوں گے وہ پورے کرے۔ بڑے بڑے خواہشات تو میرے بچے کریں گے بھی نہیں، اور ہم اس چیز کے لیے خود کو گناہ میں ڈال کے حرام کما کے بچوں کے نیڈس کو پورا کرنا، یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ باپ حرام کمائیں گے، پھر بیٹی کو لیپ ٹاپ بڑا سا لا کے دیں گے، گھر ور بڑا سا کمرہ ہو، اس میں بس بیٹی کیا کرے کیا نہ کرے پوچھ تاچھ نہیں ہو، مطلب پھر یونیورسٹی جائے، وہاں کیا گلچھڑیاں اڑاتے ہو، اس چیز کے کوئی ان کو وہ نہیں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرائے ہیں، انگلش اسپیکنگ میں A1 ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بچوں کو ایک دم فلی ایجوکیٹڈ کیے ہیں گھر کے کام کاج میں، کھانا بنانے میں، گھر کو سنوارنے میں، اپنے آپ کو اچھی طرح سے رکھنے میں، مطلب ایک کوالٹی انسان کے ہوتے ہیں، وہ ہم نے ان بچوں کو پورا دیا ہوا ہے۔ ریسٹ اللہ رب العزت جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ باقی اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، توکل تو اللہ فی امان اللہ کیے ہوئے ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ میری دعا کو بہت
قبول فرماتے ہیں. جو بھی میں دعا مانگتی ہوں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے میں دنیا کبھی نہیں مانگتی ہوں. دنیا میری آسانی سے گزر جائے، آخرت میری کامیاب ہو جائے، اور پوری مسلمان امت کے لیے میں ضرور دعا میں یاد رکھتی ہوں سب کو. لیکن جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو، اور جو کسی کا مطلب ہوتا ہے نا کچھ ایسے لوگ، وہ اللہ کو پتہ ہے کون کیا ہے، کیونکہ اللہ ہی عالم الغیب ہے. تو میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ جو لوگ صحیح ہو مجھے ان سے جڑے رکھے، اور جو لوگ صحیح نہیں ہو مجھے ان سے کوسوں کوسوں دور رکھے. تو اللہ رب العزت میری اس دعا کو سچ میں مجھے لگتا ہے کہ سنتے ہیں، کیونکہ مجھے اللہ رب العزت وہی کرتے ہیں. اور باقی میں میرے پاس لمیٹڈ پیسے ہو، کچھ بھی میرے اپنے جو ہو وہ میں زیادہ دینا میں پسند کرتی ہوں. در حقیقت میں لینا زیادہ پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن بعض وقت اگر کوئی مجھے گفٹ کریں گے تو پھر میں کیوں نہ لوں. مجھے گفٹ لینا بھی پسند ہے، دینا بھی پسند ہے. تو باقی ڈھیر ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر آگے شیئر کروں گی. اور آج دوسری عید ہے، تو آپ سب کو عید مبارک ہو میری طرف سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان بنائے ہیں، تو انسان جیسا سوچ عقل سمجھ رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور انسانیت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور اولادوں کو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ چلنے کی اور ماں باپ کو چلانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت بس جو لوگوں کے دل میں رحم ہو اور کسی کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہو. اور باقی جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ ایک ہے، تو ہم سب رشتہ دار ہیں در حقیقت. تو کسی کے دل میں بھی گینہ بخس ایبت غیبت شرک بدعت ان سب سے نجات، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اور بس باقی اپنے اپنے دل میں کتنے دکھ اور غم اور رنج ہوتے ہوں گے. کچھ لوگ کھل کے بولتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو ان کاؤنٹنگس 100 میں سے 1% ہوں گے جو چھپاتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ ان میں سے ایک میں ہوں. تو کیونکہ میں اپنا سارا غم، اپنا سارا دل کی باتیں اللہ سے کنونس کرتی ہوں. اور کسی وقت مجھ سے دھوکہ بھی ہو گیا، ایک دو لوگوں کو میں نے اپنی باتیں بھی سنائی، تو لیکن ان کا جو سوچ تھا، سمجھ تھا، یا پھر اللہ کی طرف سے میری ٹورڈز کچھ بھی بات تھا، وہ ان کو شہادت نصیب نہیں تھی. تو وقت آئیں گے انشاءاللہ رحمان، میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں دل سے دماغ سے. انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی میرے اللہ مجھے میرے سب مشکل آسان حل ہو جائیں گے. مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. تو ابھی کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. بچی چھوٹی والی تو سو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھانا کھایا تھا. اب یہ وائٹی اور براؤنی کا آفرین جان کے ساتھ کھیلنے کا وہ ہے. تو میری بلی بہت ہی ایک دم وہ ہے، دیکھیے ملنسار ہے، اور ان کے جو فر ہے نا یہ بہت اسٹرانگ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر نہ لگ جائے. ویسے ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے ان پہ وہ ہوتے ہیں. تو کسی کا بھی کچھ بھی دیکھے تو ماشاء اللہ کہیے. تو یہاں سے ایک ٹیبل کے نیچے گھس گئی ہے، اب یہ بھی کھیلنے کی فراغت میں ہے. تو بس اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، آباد رہیے، خوش و خرم سے رہیے. اور بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانسی بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا. اور آفرین جان کا پریئر ڈریس بہت اچھے لگ رہے ہیں. براؤنی، او براؤنی، براؤنی. اوکے، اللہ حافظ.